میرے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ سچ بدل تو آپ اس سے ملی تھی. وہ بیوی جس نے اپنی وفا، اپنا پیار، اپنا آپ پوری طرح ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے نہیں بتایا آپ. دیا اسے، تو پھر کسی قسم کی بھی بہت ہو گیا مذاق. اماں نے نا گھر میں کچھ لوگوں کو بلایا ہے لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے رشتے کی بات کرنی، تو بس سمجھ لینا یہ تمہاری اور میری. ڈرامہ سیریل محبت رضا رضا کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عارف جیسے نگو کی ساری حقیقت معلوم لگ گئی ہے. اب تو وہ نگو کو چھوڑنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا. پہلے سب سے پہلے عیسیٰ والے جو کہ اپنا گھر واپس لے چکے ہوں گے وہ اپنے گھر آ جائیں گے اور کوثر اور اس کے شوہر کو تو وہاں سے نکلنا پڑے گا. تو وہ جائیں گے آرس کے پاس اور آرس سے گڑگڑاتے ہوئے کہیں گے کہ رفت پھر سے واپس آ گئی ہے اور عیسیٰ بھی اس کے ساتھ ہے. اور پھر جب کوثر اسے کہے گی کہ بیٹا ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے کچھ جگہ دے دو تو آرس تو سیدھا منع کر دے گا. پر نگو اسے کہے گی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں آرس، یہ کہاں جائیں گے یہاں سے. آرس سے کہے گا کہ کہیں پر بھی جائیں پر ان کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہوا. آرس اس طرح سے اس لیے بات کر رہا ہوگا کیونکہ اسے نگو کی ساری حقیقت معلوم لگ چکی ہوگی کہ کس طرح سے اس نے اس آدمی کے تھرو اسے بیوقوف بنایا. وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ نگو کی وجہ سے اسے ملا ہے. آرس پہلے تو کوثر اور اس کے شوہر کو کہے گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تو آپ کو اپنے ساتھ اب بالکل بھی نہیں رکھوں گا، جائیں اور اپنی بیٹی کو بھی لے کر جائیں. اور پھر دوستوں نگو تو طلاق ملنے کے بعد واپس اپنے بابا کے ساتھ ہی جائے گی اور دولت وغیرہ جو یہ لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو انہیں نہیں مل پائی، پر اب رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی ان کو. اس کے بعد نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ کی ملاقات آفس میں آرس سے ہوگی، جس پر آرس اسے دیکھ کر اسے کہے گا کہ امی تمہارے ساتھ ہے پر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے خیال رکھو گے ان کا، سب کچھ تم میرے نام پر ویسے ہی کر چکے ہو. جس پر عیسیٰ اسے کہے گا کہ اگر میرے ساتھ امی ہے تو دنیا کی ہر دولت میں قربان کرتا ہوں، یہ سب دولت وغیرہ تو میرا کبھی مقصد تھا ہی نہیں، اگر امی کی دعائیں میرے ساتھ ہے تو میں یہ سب کچھ واپس سے حاصل کر سکتا ہوں. آرس اس بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لے گا، پر اسے کیا معلوم ہوگا کہ آرس کے پاس جو بھی کانٹریکٹ وغیرہ ہیں وہ سارے عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، کیونکہ آرس نے جتنا بھی چھین کر لیا ہے عیسیٰ سے وہ لوگوں کے ساتھ اب بھی بزنس تو نہیں کرنا جانتا. کہ عیسیٰ کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر عیسیٰ کی ماں اسے کہے گی کہ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ پر پھر بھی تم نے پھر سے سب کچھ حاصل کر لیا. عیسیٰ اسے کہے گا کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جس پر وہ اسے کہے گا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں دعائیں دی ہی نہیں تھی، جس بیٹے کو دعائیں دی تھی اس نے تو مجھے رسوا کر کے چھوڑ دیا. عیسیٰ اسے کہے گا کہ اب یہ پرانی باتیں ہیں، آرس نے بھی جو چھینا تھا وہ بھی اسے حاصل نہیں ہوا، مارکیٹ میں آرس کی ریپوٹیشن بہت ہی خراب ہے، کوئی بھی اسے پروجیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ سبات بھی جیسے ہی اپنے گھر واپس آ جائے گی تو وہاں پر عیسیٰ کہے گی کہ آخرکار ہم نے سب کچھ واپس حاصل کر لیا. عیسیٰ اسے کہے گا کہ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ملتا مجھے تو مجھے کبھی بھی برا نہ لگتا، پر سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ امی میرے ساتھ ہے، امی کے بغیر تو ایک دن بھی میرے لیے گزارنا مشکل ہو گیا تھا. سبات اسے کہے گی پھر آرس کا کیا ہوا، آپ نے بتایا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جس پر عیسیٰ اسے کہے گا کہ جو اس نے کیا ہے امی کے ساتھ یہ اسی کی سزا ہے اسے، میں نے تو کبھی بھی اپنے بھائیوں اور بہن میں فرق نہیں کیا تھا، میں آرس کو معاف کر بھی لیتا پر اس نے جو امی کے ساتھ کیا ہے تب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ امی سے نہ آ کر معافی مانگے. امی کے ساتھ وہ اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، وہ تو سگی اولاد ہے ان کی. سبات اسے کہے گی کہ آپ پریشان نہ ہو، آرس نے جو بھی کیا آنٹی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، پر اس سب میں یہ دیکھیں کہ آنٹی کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت بڑھ گئی ہے.